بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر 1307۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا بیان۔ حضرت آدم شعبہ حکم حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت کعب بن حجرہ ملے اور کہا کہ کیا میں تم کو ایک ہدیہ پیش نہ کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر سلام پڑھنا تو جانتے ہیں، لیکن کس طرح درود بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو سلام کرنا تو جانتے ہیں، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجے؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیم کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر جب درود پڑھنا ہو تو درود ابراہیمی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم، کہ جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انک حمید مجید، یقیناً تو بڑا تعریف والا اور بڑی شان والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انک حمید مجید، یقیناً تو بڑا قابل تعریف والا اور بڑی شان والا ہے۔ ابراہیم کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، بے شک تو بڑی شان والا ہے۔ اور اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے، جس شخص کو رزق کی تنگی ہو، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، اور درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے رزق کو آزاد کرتا ہے اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث بنتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے اور وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اور درود شریف پڑھنے سے رزق کا اضافہ ہوتا ہے اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث بنتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود پاک پڑھا کیجئے۔ Which prophet had control of jinn and was able to talk animal? Which prophet علیہ السلام had control of jinn and was able to talk to animal? وہ کون سے نبی تھے جو جنوں کو بھی کنٹرول کرتے تھے، جنوں کو بھی قابو میں رکھتے تھے اور جانوروں سے بھی باتیں کر سکتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو ہمارا آج کا کویسچن ہے، تو چلتی ہیں آج کے کویسچن کی طرف۔ ہمارا آج کا کویسچن ہے what is الزقوم؟ Food of the people of hellfire, be drink of the people of hellfire, home of the people of hellfire, cloth of the people of hellfire۔ زقوم کا مطلب کیا ہے؟ کھانا جہنمی لوگوں کا، پینا جہنم والوں کا، گھر جہنم والوں کا، اور کپڑے جہنم والوں کے۔ قرآن پاک کی آیات ہیں then indeed you, O these astray, who are they near, will be eating from tree of Zaqqum, will be eating of tree of Zaqqum۔ لآکلون من شجر من زقوم، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہے، سورۃ الواقعہ کی آیات لآکلون من شجر من زقوم، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو۔ واٹ از زقوم؟ زقوم کیا ہے؟ کیا جہنمیوں کا کھانا، جہنمیوں کا پینا، جہنمیوں کے کپڑے یا جہنمیوں کا گھر؟ واٹ از زقوم؟ یہ زقوم کیا ہے؟ لآکلون من شجر زقوم، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو۔ Then indeed you, O these astray, who are they near, who will be eating from tree of Zaqqum۔ قرآن کریم کا آیات نمبر 51 ہے، سورۃ الواقعہ کی یہ آیات ہے لآکلون من شجر من زقوم، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ جہنمیوں سے اس آیت میں بات کر رہے ہیں لآکلون من شجر من زقوم، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو۔ تو جلدی سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس کویسچن کا آنسر دیجئے، اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔